بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اعراب و تشکیل قرآن۔ اسلام سے پہلے ہمارا جو سبق ہے یاد رکھیے تحفہ حفاظ کتاب میں سے ہے، اور تقریباً قرآن پاک کے علوم و فنون کے بارے میں کچھ اسباق ہیں۔ یہاں سے ہم نے صفحہ نمبر 84 سے لے کر انشاءاللہ جو 87 84 سے لے کر 87 تک انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو سماعت فرمائیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب میں حرکات اور نقطے مشہور نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے فطری ملکہ طبعی محاورہ کے زور سے اعراب وغیرہ صحیح طور پر ادا کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جب اسلام خوب پھیل گیا اور عرب کا عجم سے اختلاط یعنی میل جول شروع ہوا، تو عرب و عجم دونوں ہی کی تلاوت میں خطا و غلطی واقع ہونے لگی۔ اس لیے علماء نے حرکتوں اور نقطوں کی علامات مقرر کر دیں تاکہ غلطی سے حفاظت و بچاؤ ہو جائے۔ چنانچہ اعراب کی تفصیل یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں زیاد بن سمیہ یعنی جو بصرہ کے والی تھے، انہوں نے یہ حالت دے کر ابو الاسود مکی، ٹھیک ہے جی، تو مکی منسوب بدؤل قبیلہ، ابو الاسود دوئکی، دولیکی ہوگا، ٹھیک ہے، دلکی دوئل قبیلہ منسوب ہے ان کی طرف۔ ہجری 69 ہجری شاگرد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ تلاوت و زبان کی اصلاح کے لیے چند علامات و اعراب سے متعلق وضع کر دیں، یعنی علم نحو وغیرہ کا آپ انتظام فرما دیں۔ آپ نے اس درخواست کو قبول نہ کیا۔ زیاد نے یہ تدبیر کی کہ اپنے ملازمین میں سے ایک شخص سے کہا کہ تم ابو الاسود کے دروازہ پر بیٹھ جاؤ اور ان جان بوجھ کر قرآن غلط سلط پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور یوں پڑھا، ان اللہ بریء من المشرکین، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لام اور ہا کے زیر سے پڑھا، ورسولہ، ٹھیک ہے جی، یہ خدا تعالیٰ علیہ شرک اور اپنے رسول دونوں سے بیزار ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ترجمہ سر بنتا ہے، ترجمہ یعنی غلط پڑھا علم نحو کے اعتبار سے بھی۔ ابو الاسود نے یہ سنا تو نہایت بے تابی سے کہا کہ خدا تعالیٰ اپنے رسول کی بیزاری سے بری اور پاک ہے۔ پھر آپ فوراً زیاد کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری درخواست قبول کر لی، اور میرا خیال ہے کہ عربیت میں ایک کتاب بناؤں جس کے ذریعے عوام و خواص سب کے سب اس خرابی کی درستی کر لیں جو ان کے کلام میں رونما ہو گئی ہے، اور یہ کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے اعراب لگاؤں۔ اس لیے آپ میرے پاس کاتب بھیج دیں، یعنی رائٹر، لکھنے والا۔ زیاد نے ابو الاسود کے پاس 30 کاتب بھیجے، رائٹر بھیجے، جن میں سے آپ نے ایک کاتب کو منتخب کر لیا اور اس سے کہا کہ اپنے ساتھ مصحف یعنی پیج وغیرہ، صفحات اور سیاہی کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی رکھ لو، پس جہاں میں زبر پڑھوں وہاں اس دوسرے رنگ سے ایک نقطہ حرف کے اوپر لگا دینا، اور جہاں میں زیر پڑھوں وہاں ایک نقطہ حرف کے نیچے لگا دینا، اور جہاں پیش پڑھوں وہاں ایک نقطہ حرف کی جگہ اگلی جانب میں یا اس کے درمیان میں لگا دینا۔ مثلا الحمدللہ، اور تنوین اور غنہ کے موقع پر دو نقطے لگا دینا، جن میں سے ایک حرکت کا ہوگا اور دوسرا تنوین کا۔ پھر اگر یہ تنوین والا کلمہ کسی ایسے کلمہ کے ساتھ مل کر آئے جس کے شروع میں حروف حلقیہ حمزہ، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، غین، خا وغیرہ ہوں میں سے کوئی ہو تو دونوں نقطوں کو ملا دینا۔ مثلا عذاب علیم، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ سمیع علیم لعلی حکیم عفو غفور حلیم خبیر، تاکہ بعد اور اظہار کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر تنوین والے کلمے کے متصل را، لام، میم، نون میں سے کوئی آ رہا ہو تو دو نقطے یکے بعد دیگرے سے ملا کر لکھ دینا، اور ان حرفوں پر تشدید بھی یعنی شد وغیرہ لگا دینا۔
اور وجہ یہ ہے کہ صورت میں تنوین کا ان حرفوں میں ادغام ہو جاتا ہے، اس لیے تم اس صورت میں نقطوں کو قریب قریب کر دینا اور تنوین کے بعد والے حرف کو مشدد بھی لکھ دینا۔ مثلا غفوراً 2 نقطے لگا دینا، آگے رحیماً ہدن 2 نقطے لگا دینا، للمتقین اعلیٰ ہدن 2 نقطے لگا دینا، من ربہم عاملۃ عاملہ 2 نقطے لگانا، ناصبۃ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر تنوین کے متصل یا واو ان کے علاوہ کوئی اور ایسا حرف آ جائے جس سے پہلے تنوین کا اخفاء ہوتا ہے تو ایسے موقعوں میں پے در پے 2 نقطے قریب قریب لگانا، لیکن وہاں تنوین کے بعد والے حرف پر تشدید نہ لگانا، کیونکہ اخفاء والی تنوین کا بعد والے حرف میں ادغام قطعاً نہیں ہوتا۔ اس بنا پر ایسے مقامات میں تشدید ممتنع ہونا جائز ہے، مثلا لجیں 2 نقطے لگانا، یغشاہ موضوعۃ 2 نقطے لگانا، ونمارق جنت، ٹھیک ہے جی 2 نقطے لگانا، تجری شہاب 2 نقطے لگانا، ثاقب سراعا 2 نقطے لگانا، ذالک قوما 2 نقطے لگانا، ضالین قوما 2 نقطے، فاسقین ظلمت وغیرہ 2 نقطے لگانا، بعضها وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ ان حرفوں میں سے خاص یا اور واو کو مشدد لکھ دو تاکہ یہ تشدید تنوین کے ان دونوں حرفوں میں مدغم ہونے پر دلالت کرے، گو وہ ادغام صحیح و تام اور یہ تشدید کامل و تام نہیں، جیسا کہ لام اور را، میم و نون میں مدغم ہونے کے وقت ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں ادغام کی وجہ یہ ہے کہ صورت میں تنوین کو کسی حرف صحیح سے بدلنا ممتنع و نادرست ہے۔ اسی طرح اگر تم یہ خیال کرو کہ خاص با سے پہلے تنوین کی علامت والے نقطوں کے مقام میں سرخ نشان سے چھوٹی سی میم لکھ دو تاکہ وہ اس مقام پر دلالت کرے کہ اس صورت میں تنوین کا حکم یہ ہے کہ وہ میم سے منقلب اور متبدل ہو کر ادا ہوتی ہے۔ اس بنا پر قاری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مقامات میں تنوین کے نون کے بجائے میم کا تلفظ کرے، تو یہ بات بھی نہایت عمدہ ہے۔ یاد رکھو کہ وہ حرف منصوب جس کو تنوین لاحق ہو، مثلا غفوراً، علم تر، علیما حکیما، غفوراً رحیما، وعادا وثمودا، سلاما سلاما، اور ان کے علاوہ وہ تمام مواقع جن میں 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے بدل جاتی ہے، نیز وہ کلمات اسی طرح الف سے مرسوم بھی ہوتے ہیں، تو ایسے سب مقامات میں تم ان دونوں نقطوں کو اسی الف پر لکھو اور حرف کے تراکب و تتابع والے مذکورہ مقاعدہ کے موافق اس حرف پر مت لکھو جو منصوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس صورت میں ان دونوں نقطوں میں اس طرح تفریق اور جدائی کرنا بھی درست نہیں کہ ان میں سے ایک کو متحرک حرف پر لکھو اور دوسرے کو الف پر تحریر کرو، جیسا کہ اہل نقط میں سے بعض جاہل لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نقطوں میں انفصال و جدائی و تفریق ہرگز جائز نہیں۔ پھر آپ نے نہایت اطمینان و سکون سے پڑھنا شروع کیا اور کاتب اسی ہدایت کے موافق نقطے لگاتا رہا۔ جب ایک جز پورا ہو جاتا تو ابو الاسود اس پر نظر ثانی کرتے، یہاں تک کہ اسی طرح پورے قرآن کے اعراب لگا دیے اور سکون کو بلا علامت چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس طریقے اعراب کو اخذ کیا اور اس کو شکل و تشکیل کے نام سے موسوم کر دیا۔ پھر ان نقطوں کے مختلف طریقے راج ہو گئے، بعض نے مربع یعنی نقطہ اور بعض نے مدور گول دائرہ شکل اختیار کر لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے حرکات کے متعلق چند علامتیں اور زیادہ کیں، حتیٰ کہ خلیل بن فراہیدی نحوی 170 ہجری نے ضبط حرکات کا یہ طریقہ جاری کیا جو اس وقت مروج ہے کہ زبر حرف کے اوپر ایک لمبی سی شکل کا نام ہے اور زیر کے لیے ایک ایسی شکل حرف کے نیچے ہوتی ہے اور پیش کے لیے حرف کے اوپر چھوٹا سا واو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پیش بھی ایک چھوٹا سا واو ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بات پہلے ہم نہیں بتاتے تھے بچوں کو قاعدے وغیرہ کے، تو اب یہ بات ہمیں معلوم ہوگی، وہ واو ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پیش ہی پیش کہتے ہیں، لیکن سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہم۔ تو اب ہمیں ایک طریقہ اس کتاب سے یہ مل گیا چھوٹے بچوں کے لیے بھی کہ وہ جو پیش ہوتا ہے وہ چھوٹا سا واو وہی ہوتا ہے، سیدھا واو اور الٹا واو۔ عبداللہ بن وہب نافع بن ابی نعیم سے روایت ہے کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے قرآن کی حرکات کے متعلق سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھ سے لیثی نے بیان کیا
کہ میں عربیت میں مصحف کے نقطوں کے متعلق کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا، فرما رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء مثلا جز عامہ، جز تبارک وغیرہ جن میں بچے سیکھتے ہیں، ان میں اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور بڑے قرآن جو امہات ہیں ان میں جواز کی رائے نہیں رکھتا۔ ابو امر ودانی کہتے ہیں ابو امردانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام شہروں میں تابعین کے وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک سب لوگ اس بارے میں رخصت کے قائل ہیں۔ یہاں تھا ہمارا جو ہے زیر زبر کے بارے میں سبق۔ آگے جو ہے لکھتے ہیں جی قرآن مجید کے نقطے لگانا، ٹھیک ہے جی۔ 40 ہجری سے کچھ عرصہ بعد تک لوگ عثمانی مصحف سے صحیح طور پر پڑھتے رہے۔ قرآن مجید کے نقطے لگانا 40 ہجری سے کچھ عرصہ بعد تک لوگ عثمانی مصحف سے صحیح طور پر پڑھتے رہے۔ پھر عراق میں نقطوں کی غلطی بکثرت واقع ہونے لگی۔ حجاج بن یوسف ثقفی متوفی شوال یعنی 95 شوال میں اس کی ہجری میں وفات ہے، متوفی کا مطلب ہوا۔ اس نے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں کاتبین مصاحف سے یعنی مختلف رائٹرز سے مطالبہ کیا کہ جو حروف لکھائی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، مثلاً دال، زال، را، زا، سین، شین وغیرہ، ان کے لیے بھی علامتیں مقرر کر دیں۔ حجاج نے نصر بن عاصم لیثی اور یحییٰ بن یعمر ادوانی کو بلایا، یہ دونوں حضرات ابوالاسود کے شاگرد ہیں، اور ان سے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کہا، کیونکہ بعض حضرات عثمانی مصاحف پر زیادتی کو ناپسند کرتے تھے، اور بعض حضرات پہلی اصلاح جو ابوالاسود نے کی تھی اس کے قبول کرنے میں بھی توقف و خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اس لیے ان دونوں حضرات نے سوچ بچار اور فکر و تامل کی اجازت چاہی، اور پھر یہ طے کیا کہ اصلاح ثانی علامات نقط یعنی نقطوں کے علامات میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے ذریعے تلاوت میں سہولت اور تفہیم معنی میں صورت و آسانی ہوگی، اور قرآنی حروف کی اصل اور ان کے مادہ میں نہ تو کوئی زیادتی ہی ہوگی اور نہ ہی کوئی تبدیلی۔ ان حضرات نے حروف مشتبہۃ الکتاب کی تمیز کے لیے ہر حرف کے نقطوں کی تعداد مقرر کی، مثلا شین کے لیے اس کے 3 دندانوں کی مناسبت سے 3 نقطے مقرر کر دیے، وغیرہ وغیرہ، اور پورے قرآن کو نقطوں سے منعقد کر دیا۔ یہ سلسلہ تمام لوگوں میں آج تک اسی طرح چلا آتا ہے، جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، البتہ فا اور قاف کے بارے میں اہل مشرق و اہل مغرب کا اختلاف ہے۔ بس اہل مشرق تو فا کے لیے 1 نقطہ اور قاف کے لیے 2 نقطے اوپر لگاتے ہیں، اور اہل مغرب فا کے نیچے اور قاف کے اوپر صرف 1 نقطہ لگاتے ہیں۔ لیکن اس اصطلاح میں کوئی ضرر نہیں، جبکہ التباس و اختلاط سے امن و احتراز یعنی بچاؤ حاصل ہے۔ ابن سیرین کے پاس ایک قرآن تھا جس میں یحییٰ بن یعمر نے نقطے لگائے تھے۔ آگے دیکھیں جی خطوط و قرآن و خطاطین قرآن۔ خطوط القرآن، کتابت قرآن کے خطوط۔ قرآن مجید سب سے پہلے قیراموزی خط میں مکہ معظمہ میں لکھا گیا، پھر دوسری بار حیری خط میں مدینہ منورہ میں لکھا گیا، تیسری بار کوفی میں 160 ہجری میں لکھا گیا، اور 5ویں قرن تک کوفی خط کی مختلف قسموں میں لکھا جاتا رہا۔ اس کے بعد چوتھی بار خط نسخ جسے عام طور پر خط عربی کہتے ہیں، اس میں 318 ہجری میں لکھا گیا۔ پس کتابت قرآن کے یہ 4 دور ہیں: قیراموزی، حیری، کوفی، نسخی، اور اب بعض نے نسخ ہی پر اجماع امت بتایا ہے، اور یہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت خط ہے۔ رہے باقی خطوط رقعہ، دیوانی، فارسی، سیاقت، شکستہ، خط گلزار، خط غبار وغیرہ، حاضی سو ان میں قرآن کی لکھائی مستحسن و پسندیدہ نہیں، بلکہ سیاقت و شکستہ میں تو حرام ہے۔ خط کی 2 قسمیں یعنی لکھائی وغیرہ کو خط کہتے ہیں۔ جاہلیت عرب کے زمانہ قدیم میں سلف سے حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ایجاد کردہ خط موقلی چلا آتا ہے۔ اس کے بعد خط کوفی کا رواج ہوا، پھر 310 ہجری میں خطاط ابن مقلہ نے خط موقلی اور خط کوفی میں کچھ تصرف کر کے ثلث و ریحان
توقیع، محقق، نسخ اور رقاع، یہ 6 خط ایجاد کیے، یعنی لکھائی کے مختلف طریقے، اور ہر خط کے لیے ایک جداگانہ صورت قرار دی۔ اس سے کچھ مدت کے بعد عجمی خوشنویسوں نے یعنی رائٹرز نے جدت کی اور یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آئی اور خط توقیع اور رقاع سے کچھ تراش خراش کر کے 7واں خط تعلیق وضع کیا۔ 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں بلاد ما وراء النہر میں خواجہ امیر علی تبریزی نے خط نسخ اور خط تعلیق سے ترکیب دے کر 8واں خط نستعلیق، جس کو فارسی خط اور اردو خط کہتے ہیں، ایجاد کیا۔ چند مشہور خطوط اور دیکھیں۔ ہر دور میں نئے نئے خط ایجاد ہوئے ہیں۔ ان میں سے جن خطوط میں قرآن پاک لکھا گیا ان میں سے چند مشہور خط: مکی مائل، قلم جلیل، کوفی بسیط، کوفی مقور، کوفی اندلسی، کوفی مغربی، کوفی مشکول، کوفی عراقی، خط توقیع، خط بہاری، خط ریحان، خط نسخ قدیم، خط نسخ شفیعہ، خط نسخ ہندی، خط رقاع، خط مسلسل، خط محقق، خط مربع، خط کوفی مظفورہ، خط ثلث، خط دیوانی، خط طغرا قدیم و جدید، خط نسخ، خط نستعلیق، خط گلزار، خط غبار، خط مصور وغیرہ نے بڑا عروج پایا اور ان میں سے اکثر خط اپنی قدیم روایت کے ساتھ آج بھی رائج ہیں۔ الحمدللہ کتابت کے یہ نمونے 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرز تحریر پر القرآن الحکیم الفی میں یکجا ہیں، یعنی یہ کتاب ہے۔ خطاطین قرآن دور نبوی کے کاتبین قرآن۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قریش میں خط قیراموز رائج تھا، اس لیے مکہ معظمہ میں جس قدر کتابت ہوئی وہ اسی خط میں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں خط حیری لکھا جاتا تھا، چنانچہ ہجرت کے بعد کتابت وحی خط حیری میں ہونے لگی۔ حضرت خالد بن سعید ابی العاص کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ میرے والد ماجد نے لکھی۔ یہ ربیع الاول ہجری کا واقعہ ہے، اس لحاظ سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بہت وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہیں سب سے پہلے کتابت وحی کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت خالد 5ویں مسلمان تھے، سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ مجھے بلاتے، میں لوح وغیرہ تختی وغیرہ میں لے کر حاضر خدمت ہوتا، اس پر لکھاتے اور سنتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ صحیح کرا دیتے، پھر میں اس کو لوگوں میں لاتا تھا۔ مجمع الزوائد سے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت لا یستوی القاعدون نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کاتب کو بلاؤ۔ وہ تختی و دوات قلم وغیرہ لے کر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت لکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ کیے لکھ رہے تھے، جو آیات قرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں سے لکھاتے تھے، دوسرے صحابہ بھی اپنے واسطے لکھتے تھے، اپنے لیے لکھتے تھے۔ آخری وحی 3 ربیع الاول 11 ہجری کو خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کاتبان وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی کی تعداد روایتوں کے مطابق 40 تھی، جن میں مشہور تر یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، حضرت علی بن طالب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن سعد، زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید، حنظلہ بن ربیع، حضرت علاء رضی اللہ، خالد بن ولید، عبداللہ بن رواحہ، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن سلول، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عمر بن عاص، حضرت جہم بن السلط، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ بن ارقم الزہری، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن جبیر، حضرت عبان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحاح 6 سے اور طبقات ابن سعد سے یہ 25 نام کاتبان وحی کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کے لکھے ہوئے نسخے عام طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے خود لکھے اور اکثر نے لکھوائے۔ امہات المؤمنین ام سلمہ، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک لکھوائے اور یہ سب دیکھ کر تلاوت کیا کرتی تھی۔ کنز العمال کی روایت سے یہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے قرآن پاک لکھوایا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن لکھا۔ عرب کے مشہور شاعر حضرت لبید رضی اللہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قرآن نویسی کا شغل اختیار کیا تھا، جمہورۃ العرب۔ حضرت ناجیہ رضی اللہ تفاوی عمر بھر قرآن پاک کی کتابت کرتے رہے، استیاب سے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ قرآن پاک لکھا، جن میں ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں تحریر کیا، دوسری بار مکمل قرآن بترتیب نزولی، تیسری بار عہد صدیقی اور چوتھی بار عہد عثمانی میں لکھا۔ دور صدیقی کے کاتبین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے بیان ہے کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ کے حکم سے چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن پاک لکھا۔ یہ قرآن پاک خط حیری میں لکھا گیا۔ اس نسخے کو کہتے ہیں۔ امام ابن حزم نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں کوئی شعر ایسا نہ تھا جہاں لوگوں کے پاس بس کثرت قرآن پاک موجود نہ ہوں۔ عہد صدیقی کے ایک مصحف کا ورق جس پر سورہ جن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یورپ کے مشہور کتب خانہ بورولین لائبریری میں موجود ہے، اور بھی مصاحف عہد کے وہاں ہیں۔ خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ کے عہد میں صرف مصر، عراق، شام اور یمن وغیرہ میں قرآن پاک کے 1 لاکھ سے زائد نسخے موجود تھے۔ خلافت عثمانی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نے قرآن جمع کیا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 آدمی معمور فرمایا، جن میں حضرت زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام، عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تدوین کی اور لغت قریش پر یہ نسخہ تیار کیا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جامع القرآن مشہور ہوئے، اور اس نسخے سے پھر 7 نسخے تحریر کیے گئے جو مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ، یمن، شام اور بحرین ارسال کیے گئے۔ علوی دور کے کاتبین عہد عثمانی تک جتنے قرآن لکھے گئے وہ سب خط حیری میں تھے۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں آپ کے ندیم خاص اور نامور شاگرد ابو الاسود الدوئلی 59 میم ہجری نے رسم خط میں ترمیم کی اور قرآن شریف میں اعراب لگایا۔ ابو الاسود کے 4 شاگرد نصر بن عاصم، یحییٰ بن یعمر ادوانی، میمون بن اقرن اور عتبہ بن معوان فہری، یہ سب خطاط تھے۔ عہد بنی امیہ کے کاتبین قرآن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قطبہ کاتب تھے، انہوں نے آب زر سے قرآن پاک لکھا۔ ولید بن عبد الملک میم 96 ہجری کے عہد میں خالد بن ابی الحیاج مشہور خطاط قرآن تھے، انہوں نے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر سورہ الشمس آب زر سے لکھی۔ وہ خط کوفی کے مصلح مانے جاتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک حیات تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے خالد نے ایک متلن قرآن مجید لکھا۔ جب خالد نے کلام اللہ لکھ کر پیش کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حیران رہ گئے، مصحف مبارک کو بوسہ دیا اور سر پر رکھا، سوچا کہ اس کمال خط اور نفاست کتابت کا ہدیہ یا انعام دے، مگر جب شایان کچھ سمجھ نہ آیا تو اصل قرآن پاک بطور ہدیہ جناب خالد کو دے دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو یحییٰ مالک بن دینار، سامہ بن لوی بن غالب بھی اسی دور کے مشہور کاتبان قرآن تھے۔ عہد عباسیہ کے کاتبین قرآن ابو العباس صفاح بانی دولت عباسیہ کے عہد میں ضحاک بن عجلان شامی قرآن پاک کے مشہور خطاط تھے، انہوں نے کتبہ کی طرز نگارش میں اصلاحات کی۔ ضحاک 154 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی عہد کے مشہور کاتب اسحاق بن حماد تھے، انہوں نے ضحاک کے خط میں ترمیم کی۔ یہ مہدی عباسی کے عہد کے دور تک زندہ تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں خشنام بصری اور مہدی کوفی مشہور کاتب قرآن تھے۔ مامون رشید کے زمانے میں علم خط کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ مامون رشید کے استاد امام کسائی میم
99 ہجری 189۔ نحو، ادب، قراءت اور علم خط کے امام تھے۔ انہوں نے خط میں خاص اصلاحات کی۔ ان کا اصلاح کردہ خط اس قدر مقبول ہوا کہ قرآن پاک کی کتابت اسی خط میں ہونے لگی۔ اہل کوفہ نے اس خط کو بہت پسند کیا۔ خلیفۃ المقتدر باللہ کے دور میں تاریخ خطاطی کی نہایت اہم شخصیت ظہور میں آئی۔ یہ ابن مقلہ تھے۔ ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ بیضاوی شیرازی الاصل 21 شوال 272 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ وہیں فارغ التحصیل ہوئے۔ جامع علوم و فنون تھے۔ علم فقہ، تفسیر، تجوید، ادبیات، شعر، انشاء پردازی اور خوش نفیسی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابن مقلہ نے فن خطاطی میں بڑا انقلاب پیدا کیا۔ انہوں نے 6 خطوط، ثلث، نسخ، توقیع، رقاع، محقق اور ریحان ایجاد کیے۔ خط نسخ قرآن مجید اور دیگر دینی کتب کے لیے نہایت مقبول ہوا۔ ابن مقلہ نے اس کا نام خط بدیع رکھا تھا، مگر کتابت قرآن مجید کے لیے خاص ہونے کی وجہ سے خط نسخ مشہور ہو گیا۔ اب اس خط کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ تمام عالم اسلام میں قرآن پاک اسی خط میں لکھے جاتے ہیں۔ ابن مقلہ نے 56 برس کی عمر پائی۔ 10 شوال 328 ہجری کو انہیں خلیفہ الرازی باللہ نے قتل کرا دیا۔ ابن مقلہ نے 3 مکمل قرآن مجید یادگار چھوڑے۔ رضا لائبریری رامپور میں ابن مقلہ کا تحریر کردہ ایک مصحف مبارک بیان کیا جاتا ہے۔ ابن مقلہ کے بعد ابو الحسن علی بن ہلال البغدادی المعروف بھی ابن البواب قرآن پاک کے شورۂ آفاق خطاط تھے۔ برصغیر کے بعد مشاہیر خطاطین۔ برصغیر پاک و ہند میں فن خطاطی کا عہد زریں ہے۔ یہ اسی دور برکت و سعادت کی کرشمہ کاریاں ہیں کہ طوائف الملوکی اور فرنگی دور سے گزر کر آج بھی اس فن کا پھریرا پوری شان سے لہرا رہا ہے۔ خطاطان قرآن پاک نے کلام اللہ کو ہر قسم کی تغیر و تحریف سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بے پایاں خدمات سر انجام دی ہے، ان کا تقاضا تھا کہ ان باکمالوں کے نام تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر دیے جائیں۔ اسی مقصد اور جذبہ کے تحت برصغیر پاک و ہند کے ان خطاطان قرآن کا اجمالی تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سلطان ابراہیم غزنوی بن سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی، یہ نہایت نیک اور بہادر تھے۔ خوش نویسی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ہر سال اپنے ہاتھ سے 2 قرآن پاک لکھتے تھے، ایک مدینہ منورہ بھیجتے اور دوسرا مکہ معظمہ۔ تقریباً 40 برس انہوں نے حکومت کی۔ 492 ہجری میں وفات پائی۔ اردو ترجمہ نزہۃ الخواطر۔ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان تمش بادشاہ دہلی، یہ فرشتہ سیرت بادشاہ اپنی فرصت کے اوقات کتابت کلام پاک میں صرف کرتا تھا۔ جب سلطان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں کو ہدیہ کرنے کے لیے بازار میں بھیجا جاتا تو کاتب کا نام خریدار سے پوشیدہ رکھا جاتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص زیادہ قیمت دے کر خریدنے کی کوشش کرے۔ طبقات اکبری میں ہے کہ سلطان ایک سال میں کلام پاک کے 2 نسخے تیار کر لیتا تھا۔ سلطان کے انتقال کے تقریباً 100 سال بعد تک یہ نسخے دہلی میں موجود تھے۔ ظہیر الدین بابر بادشاہ ایک عمدہ خطاط بھی تھے۔ ان کا خط بابری کہلاتا ہے۔ تیموریوں کی یہ عام رسم تھی کہ وہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بابر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک وہاں نذر کیا، یعنی تحفہ گفٹ پیش کیا۔ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر، یہ درویش صفت اور ولی سرشت بادشاہ قرآن پاک کا بلند پایہ خطاط تھا۔ میرات العالم میں ہے کہ انہوں نے حاجی قاسم تلمیذ فتح اللہ شیرازی سے خط نسخ کی تعلیم حاصل کی۔ معاصر عالمگیری میں ہے کہ انہوں نے 2 قرآن پاک مطلع اور مذہب تحریر فرما کر حرمین شریفین ارسال کیے۔ بزم تیموریہ میں ہے کہ ان کا ایک قلمی قرآن پاک سلطان ٹیپو شہید کے علمی خزانہ کا گوہر نایاب تھا، جو اعلیٰ خطاطی کے علاوہ بہترین جلد بندی کا بھی نمونہ تھا، جس کی آرائش پر 90,000 روپیہ صرف ہوا تھا۔ یہ نسخہ یعنی ڈیکوریشن پر 90,000 روپے اس وقت کے۔ یہ نسخہ اب انڈیا آفس لائبریری لندن میں محفوظ ہے۔ 92 سال کی عمر میں اس بادشاہ خدا آگاہ نے
28 ذی القعدہ 1118 ہجری کے مطابق 21 فروری 1717 کو وفات پائی حضرت شاہ زین الدین چشتی دولت آبادی قدس سرہ کے جوار میں حسب وصیت سپرد خاک ہوئے۔ محمد منور کشمیری کاتب مذکور نے قیمتی پتھروں سے رنگ تیار کر کے نہایت چابک دستی سے ایک حمائل شریف تحریر کی، ہر صفحہ آب زر سے مزین کیا۔ حمائل شریف کا سن کتابت 1224 ہجری ہے، ملتان میں سید محمد رمضان شاہ گردیزی کے پاس ہے۔ غلام محمد لاہوری بن مولانا محمد صدیق لاہور، امام مسجد وزیر خان لاہور، امام گامو مشہور تھے۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں زہد و تقویٰ کی بنا پر قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے۔ اس سے جو میسر آتا اس میں سے کچھ حصہ اپنے اوپر صرف کرتے اور کچھ اہل علم اور درویشوں میں تقسیم کر دیتے۔ 25 ذی الحجہ 1242 ہجری کو وفات پائی۔ مسجد وزیر خان کے باہر جانب جنوب میں ان کا مزار ہے۔ حکیم سید نیک عالم شاہ بن سید نواب شاہ موضع گوڑیالہ ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ 1895 میں پیدا ہوئے۔ اپنے برادر بزرگ حکیم سید عالم شاہ المتوفی 1362 ہجری سے اکتساب فن کیا۔ اعلیٰ خطاط ہونے کے علاوہ نہایت زود نویس یعنی تیز لکھنے والے تھے۔ 69 قرآن مجید عمر بھر میں تحریر فرمائے۔ آپ نے ایک حمائل شریف 23 دن میں تحریر کی جو 1933 میں طبع ہوئی۔ لاہور، دہلی اور کانپور کے اداروں کا کام زیادہ تر کرتے تھے۔ اخیر زمانہ میں لاہور چلے گئے تھے۔ محلہ گڑھی شاہو نئی آبادی میں رہائش تھی۔ یہیں 28 جمادی الاولیٰ 1387 ہجری مطابق 4 ستمبر 1967 کو آپ نے وفات پائی۔ آخر نمبر پہ ہیں بھی محمد شریف لدھیانوی، ابن سلطان القلم مولوی محمد قاسم لدھیانوی، لدھیانہ میں دسمبر 1912 میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور کے ممتاز کاتبان قرآن میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حافظ یعنی یہ جب کتاب لکھی گئی اس کی بات ہوگی۔ حافظ محمد یوسف صدیدی صاحب نے ابتدائی مشق خط میں ان سے استفادہ حاصل کیا تھا۔ یہاں تک 96 صفحہ نمبر تحفہ حفاظ کا ہوا ہے اور مجھ سے کاتبین قرآن کے حالات پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیں اور علوم قرآن حاصل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔